شعائے امید علامہ اقبال کا یہ علامہ اقبال کی نظم ہے جو ضرب کلیم میں شامل ہے۔ سورج نے دیا اپنی شعاع کو یہ پیغام، شعاع کہتے ہیں سورج کی کرن کو۔ دنیا ہے عجیب چیز، کبھی صبح کبھی شام۔ دنیا ہے عجب چیز، کبھی صبح کبھی شام۔ مدت سے تم آوارہ ہو پنہائے فضا میں، پنہا کہتے ہیں چھپا ہوا، فضا کہتے ہیں آسمان، ماحول، انوائرمنٹ۔ مدت سے تم آوارہ ہو پنہائے فضا میں، بڑھتی ہی کلی جاتی ہے بے مہری ایام، بے مہری ایام۔ مہری کہتے ہیں محبت الفت ترتیب میں جزو آخر کے طور پر مشتمل، جیسے سرد مہری ایک قسم کا بے ربط سرد ستارہ وغیرہ۔ بڑھتی جاتی ہے بے مہری ایام، مہری مطلب الفت، محبت کی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام، بے الفت کے دن بنا محبت کے بڑھتی جا رہی ہے، مطلب دن ختم ہو جائے۔ نہ ریت کے ذروں پر چمکنے میں ہے راحت، نہ ریت کے ذروں پر، نہ بالو پر جو چمک ہوتی ہے وہ اس پہ نہ راحت ہے، نہ مثل صبا طواف گل و لالہ میں ہے آرام۔ طوف مطلب طوف کہتے ہیں طواف کو، خانہ کعبے کے گرد پھرنا۔ حج و عمرے میں ایک طواف ہوتا ہے، طوف اصل طواف کا واحد ہے، خانہ کا ایک چکر گرد گھورنا، ایک ایسی بیوی کے پاس بار باری سے جانا۔ ہے مہری ایام ہے، نہ ریت کے ذروں پہ چمکنے کی ہے راحت، نہ مثل صبا طوف ہے اصل میں، طواف کو کہتے ہیں طوف۔ گل لالہ میں احرام، گل لالہ خاطر لالا کے پھول میں آرام۔ نہ ریت کے ذروں میں چمک میں ہے راحت، نہ مثل صبا صبح کی ہوا، ہاں صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، نہ گردش جو کرتی ہے لالا وہ آرام، نہ اس میں آرام ہے۔ پھر میری تجلی کدا دل میں سما جاؤ، چھوڑو چمنستان و بیاباں اور در و بام۔ چھوڑو چمنستان و بیاباں در و بام، پھر میری تجلی کدا دل میں سما جاؤ۔ تجلی کدا تجلی کہتے روشنی کو، اجالا کو، چمک کو، شان و شوکت کو، جمال کو، عظمت کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو طور پر جو جلوہ ہوا تھا اس کو کہتے تجلی۔ میری تجلی کدا، پھر میری تجلی کدائے دل میں سما جاؤ، چھوڑو چمنستان و بیاباں در و بام۔ در و بام، در میں کہتے دروازے، بام کہتے ہیں چھت کو۔ چھوڑو چمنستان و بیاباں، جنگل اور چمنستان کو چھوڑو اور در و بام کو بھی چھوڑو۔ پھر میری تجلی کدا کدا میں تو ہوتا ٹھکانہ، آماج گاہ، جہاں جگہ رہنے کی جگہ، کھانا۔ پھر میرے تجلی کدا یعنی وہاں پہ جہاں پہ تجلی دکھایا تھا، دل میں سما جاؤ یعنی میرے دل میں، جہاں تجلی منور دل میں، روشن دل میں سما جاؤ۔ چھوڑو چمنستان کو، سورج کہتا ہے میرے چمک میں سما جاؤ، چھوڑو چمنستان و بیاباں در و بام چھوڑو، یعنی چمنستان جنگل و بیابان اور چمن کو چھوڑو اور گھر و بام کو چھوڑو۔ آفاق کے ہر گوشے میں آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہے شعاعیں۔ آفاق کہتے ہیں کس کو؟ عالم، آفاق جہان، دنیا، کائنات۔ آفاق دنیا، جہان، کائنات۔ آفاق کے ہر گوشے کہتے کونے کو، گوشے کہتے کونے کو۔ یہاں گوشہ خلوت میں عجب لطف اٹھا ہے، مومن کا شعر ہے نا۔ آفاق کے ہر گوشے میں، دنیا کے ہر گوشے میں اٹھتی ہے شعاعیں۔ کیا شعاعیں؟ سورج کی روشنی، ہاں۔ بچھڑی ہوئی خورشید ہوتی ہے ہم آغوش، بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتے ہیں ہم آغوش۔ آغوش کہتے ہیں
کسی کے گود میں سمٹ کر آنا، بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہے ہم آگوش، خورشید سے جو بچھڑی ہوئی روشنی ہوتی ہے وہ ہم آگوش ہو جاتی ہے۔ ایک شور ہے مشرق ایک شور ہے مغرب میں، اجالا نہیں ممکن، افرنگ مشینوں کے دھواں سے ہیں سیاہ پوش۔ افرنگ کہتے ہیں فرنگی، انگریز، یورپین کو، خوبصورت وقار فضل عظمت انگریزوں کے مشینوں کے دھواں سے ہے سیاہ پوش۔ سیاہ کہتے ہیں کالے کو، پوش کہتے ہیں لباس کو، سیاہ پوش کالے کپڑے میں، فرنگ کے مشینوں کے دھواں سے سیاہ پوش ہے یہ دنیا۔ ایک شور ہے مغرب میں، اجالا نہیں ممکن، مغرب میں ایک شور ہے لیکن اجالا نہیں ممکن، کیونکہ وہاں کیا فرنگیوں نے مشینوں کے اس دھوئیں سے سیاہ پوش کر رکھا ہے۔ مشرق نہیں گو لذت نظارہ سے محروم، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش۔ صفت عالم لاہوت کہتے علم ذات الہی، جس سے سالک کو فنا اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ گنج مخفی، مقام محویت و حیات، جو اشیاء ناسوات میں ساری تاریخ ہے، جس کا روح ہے نیز مرتبہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ مراد۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اے طائر لاہوتی، یعنی اے خدا، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی۔ اس سے لاہوت مطلب یہاں خدا کی ذات مراد ہے، عالی ذات الہی مراد۔ ایک شور ہے مغرب میں، اجالا نہیں، مشرق نہیں کہ گل لذت نظارہ سے محروم، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش۔ عالم لاہوت یعنی خدا کی دنیا جو ہے نا، وہ صفت سے خاموش ہے۔ پھر ہم کو اسی سینے روشن میں چھپا لے، یعنی سورج اپنی روشنی میں چھپا لے، ایک مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش کہتے خاموش، فراموش کہتے بھولنے کو، فراموش کہتے ہیں یاد کی گرفت سے باہر، ذہن سے اترا ہوا، بھولا ہوا۔ بعض دفعہ کہتے ہیں بہت بڑا فراموش ہے، مطلب بھول گیا، احسان کو بھول گیا، احسان فراموش، احسان بھلانے والا۔ فراموش، مشرق میں نہیں گو لذت نظارہ سے محروم، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش۔ پھر ہم کو اسی سینہ روشن میں چھپا لے، ایک مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش۔ ایک مہر جہاں تاب کہتے ہیں کسی کا تاب لانا، جہاں تاب دنیا کو روشن کرنے والا، آفتاب، سورج، مہتاب، جہاں تاب مانے مہتاب، سورج روشنی پہنچانے والا، روشنی، جہاں تاب، ایک شور ہے کرن کہاں۔ پھر ہم کو اسی سینے روشن سے چھپا لے، ایک مہر جہاں تاب، یعنی مہر کہتے ہیں ایک مہر جہاں تاب، روشنی، دنیا کی روشنی میں نہ کر ہم کو فراموش، ہم کو مت بھول جا اے سورج۔ ایک سورج کرن شوخ مثال نگہ حور، اے کرن شوخ مثال نگہ حور، یعنی نگہ حور کے مثال، اے کرن شوخ، اے سورج آرام سے فارغ، صفت جوہر سیماب، سیماب کہتے دائرے کو، سیماب کہتے پارا پارا ہونا، سیماب کہتے پارا پارا، ایک سیال دھوکا جس کو ایک مرتبہ پارا ہونا، پارا پانا، ریزہ ریزہ ہونا۔ مہر جہاں تاب، دنیا کو روشن کرنے والا سورج، مہر جہاں تاب، دنیا کو روشن، سورج جسے دنیا کو روشن کرنے والا، اے مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش، ہم کو مت فراموش کر، اے شوخ کرن شوخ مثال نگہ حور، آرام سے فارغ، صفت جوہر سیماب، بولی کہ مجھے رخصت تنویر آتا ہو۔ شوخ مطلب ہوتا ہے چنچل، طرار، نٹ کھٹ چلبلا، مجازی معنی محبوب۔
اے شوخ طرار چنچل، مجازی معنی محبوب، چھوڑ کے ایک سورج کرن شوخ مثال نگہ حور، شوخ چنچل محبوب، اے شوخ اے محبوب، اے محبوب یعنی سورج کرن، سورج کی کرن، شوخ ایسی ہو جیسی کہ نگاہ حور، حور کہتے ہیں وہ جنت میں مرنے کے بعد جو حور ملے گی اس کو، نگاہ حور آرام سے فارغ، آرام کہتے ہیں چین سکون کو، فارغ فرصت ہو جانا، آرام سے فارغ، صفت جوہر سیماب، ٹوٹے ہوئے جوہر کی قیمت ایسی ہوتی ہے، فارغ آرام مطلب صفت جوہر سیماب یعنی وہ جوہر، وہ ہیرا جو کی صفت ٹوٹنے کے بعد کوئی نہیں رہ جاتی، وہی رہ جاتی ہے۔ ایک شوخ کرن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آرام اور فارغ اور ایک ٹوٹے ہوئے ہیرے کی قیمت۔ بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا کر، ہاں جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب، بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا کر، جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب۔ رخصت کہتے ہیں چھٹی کو، اجازت کو، منظوری کو، رنگ کوچ کرنا، مہلت، چھٹی۔ تنویر کہتے ہیں روشنی، نور، چمک، مجازی معنی میں جلا پانا، روشنی کی لہر، روشن کرنا ہے۔ ایک شوخ کرن شوخ مثال نگہ حور آرام سے فارغ، صفت جوہر سیماب، بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب۔ چھوڑوں گی نہ میں رخصت تنویر، تنویر کہتے ہیں روشن کو، عطا مطلب دینا، بولی کہ مجھے رخصت جب ملے گی جب تک کہ میں نہ دے دوں روشنی، جب تک کہ نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب، جہاں تاب میں روشن، ہر ایک ذرہ مشرق کا یعنی پورب کا ہر ایک ذرہ تاب نہ ہو جائے۔ چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریخ فضا کو، فضا ماحول، انوائرمنٹ، جگہ، چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریخ فضا کو جب تک نہ اٹھے گی خواب سے مردان گراں خواب، جب تک نہ اٹھیں گے مردان گراں خواب، مرد کہتے ہیں وہاں کے لوگوں کی خواب، ان کا جب تک سوتا ہوئے جب تک وہ جاگ نہ جائیں تب تک میں تاریخ فضا، تاریخ کہتے ہیں اندھیری فضا، جب تک نہ وہ خواب سے نہ مردان نہ اٹھ جائیں، خواب سے بیدار نہ ہو جائیں، جگا کر رہوں گی۔ خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرہوم مرکز، خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، اقبال کے اشکوں سے ہی خاک ہے سیراب، اقبال کے اشکوں سے، اشکوں کا مطلب ہے اشک وہ پانی جو رنج، تکلیف یا بے حد خوشی کے وقت آنکھوں میں امڈے، آنسو۔ خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، خاور کہتے کانٹے، خاور کہتے ہیں مشرق، پورب، مغرب کی ضد۔ اس لفظ کا استعمال بمعنی مغرب بھی ہے اگر آفتاب کے لیے استعمال ہو۔ شہ خاور خلات ایک شعر میں استعمال تھا، سورج کنایا ہے سورج، مشرق کا بادشاہ۔ خاوری مطلب مشرق کا رہنے والا، مشرق کا رہنے والے کو خاوری کہتے ہیں، مشرق کا رہنے والا۔ خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، خاور مشرق کے رہنے والوں کا یہی امید ہے، خاک ہے مرکز، ان کی مٹی ہی اصل مرکز ہے، بیس ہے۔ اقبال کے اشکوں سے، اقبال کے آنسو سے یہی خاک ہے سیراب، ہر سیراب اقبال کے اشکوں سے سیراب ہے۔ چشم مہ پروین ہے اس خاک سے روشن، چشم آنکھ مہ پروین اس خاک سے روشن، یہ خاک ہے کہ جس کا خزف ریزہ درناب۔ پروین کہتے ہوشیار آدمی کو، ماہر شخص کو، اچھا گانے بجانے بولنے والا، بہترین گائک یا خطیب، اچھے بول، خوش آواز، خوبصورت لحن، ہوشیار ذہن، چلاک، ماہر، استاد، وقت کا واقف، کارگر، نہایت اچھا اعلیٰ آدمی۔
اس خاک سے اٹھتی ہے خاور کے امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب، چشم مہ پروین ہے اس خاک سے روشن، پروین ماہر، چشم چشمہ کہتے ہیں آنکھ، ماہرین کی آنکھ ہے اس خاک سے روشن، اس مٹی سے روشن، کہ یہ خاک یہ مٹی کی ہے جس کا حذف زیرہ درناب، حذف کہتے ہیں ٹھیکری کو، گھونگا کو، سیاہ ریزہ کو، ٹھیکری کو، سفال ریزہ کو، دری نایاب، در نیاب مطلب بے مثل موتی، بیٹا، درنا کہتے ہیں پچھنا، پرتیکشا یا سامنے آنے ہونا، چھپنا، کسی کے آنکھوں سے دور ہونا، درناب، ریزہ درنایاب، اس خاک سے اٹھے ہے وہ غوث معانی، اس خاک سے اٹھے ہیں وہ غواص معانی، جس کے لیے ہر بحر پر آشوب ہے پایاب، جس کے لیے ہر بحر پر آشوب ہے پایاب، پایاب پا مطلب پیر، یاب مطلب پایاب کہتے ہیں دریا کے تھا جس میں آدمی اور پاؤں سے چل کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلا جائے، پانی میں پیادہ پا چلنے کا راستہ، کم گھبرا، جھنجھلا، کم گہرا، قابل عبور، اتار پانی کا، غراب کی ضد، گھاٹ، پایاب گھاٹ کو کہتے ہیں، اس خاک سے اٹھتی ہے وہ غواصی مانی، جس کے لیے ہر بحر پر آشوب ہے پایاب، گھاٹ کو کہتے ہیں پانی جس سے پیدل چلتے، جس کے لیے ہر بحر کہتے سمندر کو، پر آشوب، آشوب کہتے ہیں پریشانی کو، پر آشوب اشنی سے بھرا، شرکشی، آنکھوں کی سرخی، پر آشوب شور و غل، ہنگامہ، طوفان، آفت، مصیبت، بکھیڑا، غدر، فستانہ، فساد، انقلاب، پر آشوب ہے پایاب، جس کے لیے ہے پر آشوب ہنگامہ بھرا پایاب، اس خاک سے اٹھتی ہے وہ غواصی مانے، غواصی کا مطلب ہے غواص کا پیشہ یا کام، موتی نکالنے کے لیے دریا میں جو ڈوبا لگاتا ہے، غوطہ لگانا، ڈبکی لگانا، مارنا، غوطہ خوری کرنا، غواص، غوصہ مانی، غور و خوض سے نئے اور پیش قسمت خیالات، مضامین تلاش کرنے والا، مراد متبع مراد ہے، اعلیٰ درجے کا ادیب یا انشا پرداز، اونچے درجے کا شاعر، غواص یہ معانی جن کے لیے ہر بحر ہر آشوب ہے پایاب، کہتے ہیں غوطہ لگانے والے کو بھی، لکھنے والے کو بھی کہتے ہیں غواص، اس خاک سے اٹھتی ہے وہ غواص معانی، غوطہ لگانے والے یا لکھنے والے جن کے لیے ہر بحر پر آشوب ہے نایاب، ہر بحر جو ہے نا اس پر آشوب ہے پایاب، وہاں سے چلنے والے، جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل میں وہی ساز ہے بیگانہ مضراب ضرب بے چینی کو کہتے ہیں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب، جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، حرارت گرمی کو کہتے ہیں، بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلمان محراب، مشرق سے ہر بیزار ہے نہ مغرب سے حذر کر، مغرب سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فرصت کا اشارہ ہے کہ فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر ذرے کو سحر کر،